سر سید شمس الحسن رضوی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی رضوی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ سر جی الحمدللہ سر. سر ایک دو روایتیں میں نے سنی ہیں، آپ سے تصدیق کرنی ہے اور میں آپ کے ہم عقیدہ ہی ہوں. پہلی روایت میں نے یہ سنی تھی کہ خلافت کے 1-2 مہینے بعد ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر گیا تو تب قبر اطہر سے آواز آئی کہ غدیر خم بھول گئے ہو. وہ بڑا پریشان ہوا اور دوڑا واپس آ رہا تھا کہ میں مولا علی کی جو خلافت ہے ان کو واپس دوں، لیکن رستے میں عمر ملا. عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ہے، قبر سے آواز آئی ہے کیا غدیر خم بھول گئے ہو؟ اس نے کہا کہ تم آرام سے بیٹھو، تمہیں خلیفہ میں نے بنایا ہے، تم لوگوں کے اجماع سے خلیفہ نہیں بنے، سب سے پہلے میں نے تمہاری بیعت کی، اگر تم نے علی کو خلافت دے دی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ ویسے کئی روایات ہیں. میں آپ کو روایت جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھ پہ مسکراتے نہیں ہیں. تو یہ چمچگری کے چکر میں آتا تھا مولا علیہ السلام کے پاس اور بہت ہی ادھر ان کو منوانے کے چکر میں اور ان کو راضی کرنے کے فکر میں ہوتا تھا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بھول گئے تھے خلافت کہاں، بھول گئے تھے، تم نے غدیر وغیرہ میں مجھ سے بیعت کی تھی. تو اس نے کہا تو یہ تو میری مجبوری ہے، اب صحابہ نے اجماع کیا ہے، صحابہ نے مجھے مجبور کیا، اب کیا ایک کام ہو چکا ہے اور میں بزرگ ہوں، بوڑھا ہوں. تو جب صحابہ نے مجبور، آپ جوان ہیں، بعد میں آپ کو حکومت مل جائے گی، تو یہ ان باتوں میں کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یہ رسول کا فرمان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم نے میری اطاعت کرنی ہے. اس نے کہا کہ یہ میں بھول چکا ہوں، یہ کب کہا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ مکر گیا نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تجھ سے ملا دوں اور وہ تجھ سے یہ کہہ دے تم مانو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں مانتا. تو اس کو لے کے گئے تھے مسجد قباء میں جب لے کے گئے تھے وہاں پر داخل ہوئے تھے تو دیکھا تھا کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. تو ابو بکر ایک دفعہ وہ ان کو جیسے شوق آ گیا تھا نا، مبہوت رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم موت کے بعد بھی زندہ ہو رہے، نہیں کہ ہم موت ہمارے لیے واقع موت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں اس کو یاد دلائی تھی کہ کیا فلان جگہ پہ میں نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام تیرے سردار ہیں، تیرے آقا ہیں، تو اس کا غلام ہے، ان کا نوکر ہے، تو جو ہر حالت میں ان کی اتباع کرنی ہے. تو ابو بکر بڑا رونے لگا، اوئے غلطی ہو گئی، اب میں جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہوں. تو وہاں سے وعدہ کیا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں اب جا کے میں خلافت ان کو دوبارہ واپس کروں گا. وہاں سے جب واپس آئے تو کہا کہ ابو بکر نے کہا کہ میں مسجد میں جا کر اگلے دن جو ہے نماز کے بعد سب کو بتا دوں گا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ حق کسی اور کا ہے، لوگ مجھے معاف کر دو بھائی، یہ آپ کا امام وہاں ہے، مجھ سے اصلی امام ہوا ہے، ان سے بیعت کریں. جب واپس آیا تو یہ بڑا زیادہ تھا، خوف زدہ تھا اور بہت ہی اس کی حالت دیکھ کے عمر کو پتہ چل گیا کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ ہوا ہے، میں مسجد میں گیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس طرح ان سے وعدہ کیا. تو اس نے کہا بیوقوف آدمی، بوڑھا پاگل ہو گیا، تجھے پتہ نہیں ہے بنی ہاشم شروع سے جادوگر تھے، پیغمبر تو وفات ہو چکے ہیں، پیغمبر تو مر چکے ہیں، وہ تو ان کو ہم نے دفن کر دیا، وہ تو دفن ہو چکے ہیں، تو نے خود دیکھا اس کی قبر دیکھا وہاں پہ پڑا، کیسے ان سے ملاقات ہوئی تیری؟ تو پاگل ہو گیا. یہ تیرے ساتھ علی نے سحر کیا، یہ ان کی جادو ہے، جادوگری، تو جو ہے نا ان چکروں میں نہ پڑ. تو اس طرح دیکھ کے وہ پھر اگلے دن آ گیا تو اس نے وہ باتیں نہیں کی جو اس نے وعدہ کیا تھا، وہ کر گیا. اس یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، بالکل جو میں نے کہا نا وہ روایت جو میں نے کہا وہ ہے. جی بالکل میں سمجھ گیا. اب میں نے معنی کے ساتھ نقل کیا، اس میں کچھ آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں. سر ایک سوال اور ہے سر، آخری سوال ہے سر. سوال یہ ہے کہ عمر سے جب کسی نے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم کیوں نہ دیا، اس نے کہا تھا کہ مجھے بالکل پتا تھا کہ علی کی خلافت لکھی جانی ہے جو کہ ہمیں قابل قبول نہ تھی. یہ بھی روایت موجود ہے کتابوں میں. اس طرح اس الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، وہ مخالفین کے کتاب میں ابن ابی الحدید نقل کرتا ہے اپنے کتاب شرح نہج البلاغہ میں. وہ اپنے عباس کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے ابن عباس سے باتیں کی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف. اس نے پوچھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہے؟ ابن عباس نے کہا جی وہ آپ سے ناراض ہے. عمر نے پوچھا کیا وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتا ہے؟ اور ابن عباس نے کہا جی ہاں وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتا ہے، کیونکہ ابن عباس جو تھے وہ بھائی کی طرح تھے نا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، وہ رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے. تو ان سے ان چھوٹا لڑکا بھی تھا. ابن عباس اتنا بڑا نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی نا ان کی کم عمر لڑکا تھا، 15-17 سال اس کی عمر تھی. عمر کی خلافت میں اس کی عمر 17 سال 18 سال تھی. تو اس طرح وہ پھر عمر اس کی بڑی عزت بھی کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بنی ہاشم کے ساتھ بڑا سیاست تھا نا اس کا، ہاشم کے ساتھ میں بڑا وہ ہوں، قریب ہوں. اور ابن عباس اپنے فائدے میں بھی تھا نا کہ اس کی عزت ہو رہی، خلیفہ بادشاہ وقت اس کو انعام وغیرہ دے رہا ہے، عزت کر رہا ہے، اس کو مقام مل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اچھا تھا. لیکن وہ بہرحال ابن عباس تو رشتہ دار تھا، وہ ان کو حالت مولا کا پتہ تھا ان کو. تو ابن عباس نے کہا جی ہاں وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتا ہے. تو اس وقت خود عمر بن خطاب نے کہا کہ جی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے انہوں نے قلم و کاغذ منگوائی اور وہ یہی کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی خلافت پہ نص کریں، لکھتے تھے، لیکن میں نے منع کیا کیونکہ وہ مصلحت نہیں تھا. اس طرح اس نے کہا کہ وہ عرب اس کو نہیں مانتے، میں نے وہ لکھنے نہیں دیا. عمر نے وہ جماعت عمر کی کتب میں موجود ہے. اوکے تھینک یو سر. اب سلامت خدا حافظ. خدا حافظ.